کوئی نہیں پر حسن سراپا، کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے شان تمہاری ہے آقا، اے شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذی شان نبی ہے سب لیکن ذی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا بھولا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیری عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آتا ہے، مجھے موت آتا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تو نے اتنا بر دیا ہے، کاش کون بھرتے بھرتے، تو نے اتنا بر دیا ہے، کاش کون بھرتے بھرتے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین،
والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم فمن بے سر و سامہ مدد قبلے دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر منصور ماں. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا. اشرف نہم دریا دریا بسی ندارت دشمن ہمیشہ غرغم بازکر تو دوست دارت. آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل سب سے پہلے جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں. بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا بخوبی آپ اس سے واقف ہوں گے. پوسٹر کے ذریعے بتایا دیا گیا ہے کہ 31 دسمبر کو مسلمان اس طریقے سے منائیں. جیسے ہی 30 تاریخ کا دن گزرتا ہے اور 31 کا دن لگتا ہے ویسے ہی کچھ عیاش پسند لوگ جو دین کو نہ جانتے ہیں جنہوں نے دین کو نہ پڑھا ہے جن کے گھروں میں اسلامی تربیت اسلامی تعلیم نہ دی گئی ہے وہ خوب انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں. ظاہر ہے ان کے سامنے کچھ چیزیں ہوں گی کچھ کانسیپٹ ہوگا جس کو وہ مکمل طور پر پورا کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات جاننا یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کا جو سال ہے وہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ختم ذی الحجہ پر ہوتا ہے. دوسری چیز جو بعض مسلمانوں کو پتہ ہوتی ہے کہ دسمبر کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے اس میں رات میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور راتوں کو گشت کرتے ہیں، خوب پھلجھڑیاں اور پٹاخے اڑاتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی یہی خواہش ہوگی کہ سال گزر گیا ہے تو اس کو خوشی خوشی گزارو، اس کو جتنا ہو سکتا ہے انجوائے کر کے گزارو. کچھ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید اگر آج ہم نے اچھا دن گزار لیا تو ہمارا پورا سال خوشی سے گزرے گا. کچھ کے دلوں میں یہ ارمان ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ایک سال ہم سے گھٹ گیا ہے اور ہمارے نظر میں وہ سال کافی بڑا ہو چکا ہے. جبکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے ہی سال گزرتا ہے ویسے ہی ہماری عمر کم ہوتی نظر آتی ہے، مگر ہمارے نوجوان ہمارے بچے سال گزرنے کے بعد جیسے سال گزرتا ہے تو وہ خوشیاں سے جھوم اٹھتے ہیں کہ میں ایک سال بڑھ گیا، میں ایک سال بڑا ہو گیا. کوئی 10 سال کا تو 11 سال کا ہو گیا، کوئی 25 سال کا تو 26 سال کا ہو گیا. تو اس کی نظر میں بظاہر ایک سال گھٹتا نظر آتا ہے، مگر بزرگان دین کہتے ہیں
کہ وہ ایک سال گھٹ رہا ہے، اور وہ ایک سال گھٹنے کے بعد اگر اس کی موت 50 کے اندر لکھی تھی تو وہ ایک سال اور کم ہو گیا. تو اس میں ایک عقل مند آدمی اور ایک دانا یہی کہے گا کہ یہاں خوشی منانے کی ضرورت کیا ہے. جب آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور موت آپ کو گلے لگانے والی ہے تو ظاہر ہے اس میں خوشی کی کیا ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہمارے نزدیک ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 60 سال میکسیمم ایوریج میں انسان کا گزر جانا ہوتا ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی جیے تو 70 سے 100 سال زیادہ جیتا ہے. آج کے دور میں تو وہ بھی بڑا ممکن اور مشکل مرحلہ ہے کہ کوئی 100 سال بھی پار کر لے. 60 اور 70 سال کا ایوریج ایک عام انسان کے لیے بہت ہوتا ہے. اب وہ اندازہ لگائے کہ وہ 60 سال جو کہ ایک بہت ہی کم اور بہت ہی مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں وہ انسان خوشیاں مناتا ہے یا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یقیناً یہ بات بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جیسے سال بڑھتا ہے تو جو خوشیاں منانے کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے یہی کہ برتھ ڈے مناؤ، اور برتھ ڈے منانے سے ظاہر ہے کہ عمر کا بڑھنا اور عمر کا جیسے بڑھنا ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک خوشیاں اس میں ہوتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہی سال گزر جاتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی کی موت 50 یا 60 سال کے اندر ہے تو اب ایک سال گھٹ گیا تو اب اس کی زندگی سے ایک سال تو مختصر نکل گیا، ایک سال تو نکل گیا. اب اس میں خوشی منانا یہ ایک احمقانہ گفتگو اور ایک احمقانہ کام ہوگا. بزرگان دین رحمہ اللہ کی اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے اور ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے مناجب العدد میں ایک واقعہ اس طریقے سے تحریر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ تھے، ان کی عمر جب 60 سال ہو گئی تو وہ برتھ ڈے منانے نکلے اور اپنے جنم دن کا انہوں نے جو ہے کچھ اندازہ لگایا ہے اور اپنی عمر کا بہترین ایک عرصہ گزارنے کے بعد خوشیاں منانے کی کوشش کی. مگر اللہ عز و جل کا خوف دل میں طاری ہوا اور انہوں نے سوچا کہ آپ میری عمر 60 سال ہو چکی ہے تو یہ 60 سال میں دیکھوں کہ میں نے اگر ایک دن میں ایک ہی گناہ کیا ہوگا تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور 365 دن کو ملٹیپلائی کیا جائے تو 60 سال کے حساب سے 21,600. ایک دن میں اگر میں صرف ایک گناہ کیا ہوگا تو یقیناً 60 سال کے اندر پہنچتے پہنچتے 21,600 گناہ میں اب تک کر چکا ہوں. اب اندازہ لگائیں جیسے ان کا یہ سوچنا تھا کہ بزرگان دین کے واقعات آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچنا اور اس کے بعد اچانک ان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور روح برباد ہو جاتی ہے. بس وہ سوچتے ہیں کہ 21,600 گناہوں کا حساب میں کس طریقے سے دوں گا، جبکہ ایک دن اگر میں نے صرف ایک گناہ کیا ہوگا. حالانکہ ہماری تو دن رات صبح و شام جو ہے گناہوں میں تر ہوتے ہیں، مگر اندازہ لگائیں کہ وہ بزرگان دین کس طریقے سے اپنے دنوں کو یاد کرتے. خود جن حضرات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت الفردوس کا امین بنا دیا، جن لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا حقدار بنا دیا، جن لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کا وارث بنا دیا. اب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے ایام کو کیسے گزارتے تھے، وہ ان کے دنوں کو کیسے گزارتے تھے. تو ہمیں کتابوں سے ملے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی میں اپنے بال تراشتے وقت ایک سفید بال دکھ جاتا تو آپ خوب روتے. اب دور نہ جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑا معصوم کون ہو سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت گزاری میں گزار دی، خوشی اور غمی کو اللہ عز و جل کی راہ میں اختیار کر دیا. اگر آپ اندازہ لگائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں،
آپ کی پوری 63 سالہ زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا نبی کریم علیہ السلام جب سورہ رعد کی تلاوت کرتے یا سورہ فرقان کی تلاوت کرتے، جن سورتوں میں اللہ عز و جل کے عذابات کا ذکر ہے، وہ جب ان کی تلاوت کرتے تو اللہ اکبر، آپ کا جسم مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر کچھ زائد نہ ہوئی تھی کہ غالباً ہم نے دیکھا کہ 35 اور 40 سال کی جھکڑی جوانی کی عمر ہے، ہم نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بالوں میں سفید بال نظر آنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے مبارک داڑھی میں سفید بال کا نظر آنا یہ کس طریقے سے ہے؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم علیہ السلام نے تسلیت ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، اے میرے چاہنے والوں، یہ سفید بال جو میرے داڑھی میں نظر آتا ہے، یہ میں جب سورہ رعد کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہوں، جہاں میں اللہ عز و جل کے عذابات کا ذکر پڑھتا ہوں، تو یہ بال میرا اس وجہ سے سفید ہو گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ معصوم الخطا نبی جن سے کوئی گناہ کا ہونا سرزد ہونا محال ہے، جو کبھی گناہ نہیں کر سکتے، جن سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، ان کا حال یہ ہے کہ ایک سفید بال کا آنا، اور وہ سفید بال بھی اللہ عز و جل کی یاد میں اور ان کی خوشی میں اور اس کی رضا میں آیا، اس کے باوجود آپ کا حال کیا تھا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرنا شروع کر دیتا ہے، جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ڈرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یقین جانیں کہ یہ جو دنوں کا گزرنا ہے اور یہ ہمارے سامنے سالوں کا گزرنا ہے، یہ ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، اور موت ہمیں کب آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان اس طریقے سے گھمنڈ میں، تکبر میں، حسد میں، غیبت میں اپنے ایام کو گزارتا ہے، اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ کچھ لوگ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، ناشکری میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، مگر انہیں اس چیز کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ اگر اچانک خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت اور فرشتہ آ جائے تو کیا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، ہم غیر کو چھوڑ کر اپنے مسلمانوں کی بات کریں تو پتہ چلے گا عیسائیوں سے زیادہ، غیر مذاہب سے زیادہ مسلمان 31 کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی بھلڑیاں، طرح طرح کی عیاشیاں کرتے ہیں۔ یقین جانیں یہ ایام، یہ دن ہمیں اللہ عز و جل نے اس کی رضا کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کو راضی کرنے کے لیے، اس کی عبادت گزاری کرنے کے لیے دیے ہیں۔ یہ ہمارا قیمتی وقت ہے۔ یقین جانیں اگر ایک دن بھی ہم سے چھوٹ گیا، یہ وقت اتنا قیمتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوقت کالسیف قاطع، اس وقت تلوار کی طرح ہے، یا اس تلوار کو تم اپنے ہاتھ سے کاٹ دو، نہیں تو یہ وقت تم کو کاٹ دے گا۔ اب اندازہ لگائیں، ایک دن ہم سے چھوٹ جائے، ایک دن ہم سے گزر جائے، تو کسی کے باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں، یا کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس دن کو واپس لوٹا لے گا، چاہے وہ انسان ہو، انسانوں سے لے کر چاہے وہ ڈائناسور جو ولد ہو چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، ان تمام لوگوں کو جمع کر کے، جناتوں کو جمع کر کے بھی اگر وہ ایک دن جو جا چکا ہے اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو یقین جانے کہ ایک وقت، ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، اور ہم اپنے وقت کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں، کس طریقے سے اپنے وقت کو ہم کاٹ رہے ہیں، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا جو پیشہ ہونا چاہیے، اس کی نظر کے سامنے جو ہونا چاہیے، وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی سر و سجود کی اور اس کے سامنے نیاز مندی سے جھکنا ہونا چاہیے۔ مگر ہمارا نوجوان بھاگتا ہے عیاشی کی طرف، ہمارا نوجوان بھاگتا ہے کس طرف؟ جہاں پر عیاشیاں ہوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوں، وہ یقین جانے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پر بہترین اور آسائش عطا فرمائے گا۔ جب انسان کے دل میں صحیح طور پر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دل میں کوئی چیز نہیں بچی، تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس پر رحم فرمائے گا۔ آج امت کا حال بگڑ رہا ہے، ہر طرف سے لوگوں کی الغار ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذائیں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں مسلمانوں پر آ رہی ہیں۔ دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں
ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل کبھی جو ہے فلسطین کے لوگوں کو جو ہے بم مارتا ہے، کبھی جو ہے یمن پر وہ بم گراتا ہے، کبھی کہیں اور بم گراتا ہے۔ اب اس دور میں ایسے وقت میں مسلمان کیا کر رہے ہیں اور اپنے وقت کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں؟ حالانکہ ہم دور نہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، 2 دن پہلے کا پیپر ہم نے پڑھا تو اس میں لکھا گیا تھا مسلمانوں کا ایک شہر جسے مکہ المکرمہ کہتے ہیں، وہاں کے سعودیوں نے سب سے زیادہ کرسمس کو منایا، سب سے بڑھ چڑھ کر کرسمس کو منایا۔ اندازہ لگائیں اتنا کہ جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، وہاں پر جو عیسائی تھے انہوں نے اس دن کو نہ مناتے ہوئے انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کی اور انہوں نے شانتی امن کا ایک پیغام جاری کیا۔ مگر آپ اندازہ لگائیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں آتا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جواب نہ ہونا ہے۔ یہاں ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں مگر اس کے باوجود ان کے دل میں خوف نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے جواب دہ ہو پائیں۔ اندازہ لگائیں یہ وقت جو ہمارے سامنے گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے۔ اب ان کو اس وقت کو جو کام میں لائے گا، جو ان وقت کو اپنے ساتھ لے کر صحیح طور پر گزارے گا، وہی کامیاب کامران ہو جائے گا، وہی اپنی زندگی کو صحیح طور پر بسر کر پائے گا۔ اسی لیے اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے وقت کو خراب نہ ہونے دیں کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک ایک وقت کا، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا۔ ایک واقعہ اسی طریقے کا ایک بادشاہ کے دور میں ملتا ہے کہ صحیح کی ایک روایت اس طریقے سے کہ ایک بادشاہ نے 3 اپنے وزیروں کو بلایا اور بلانے کے بعد تینوں سے ایک ہی بات کی اور کہا کہ میں جو میرا باغیچہ ہے جس میں طرح طرح کے پھل فروٹ لگے ہوئے ہیں، ایک ایک تھیلا تم کو دیتا ہوں، تم جاؤ اور میرے باغیچے سے میرے لیے پھل لاؤ، مجھے پھل کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تینوں وزیر جو بادشاہ کے بڑے خاص تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو تینوں نے کہا جی بادشاہ سلامت، ہم جاتے ہیں آپ کے لیے پھل لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تینوں تھیلا لے کر وہ بادشاہ کے باغیچے میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ پھلوں کے بڑے 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 پیڑ لگے ہوئے ہیں اور ہر طریقے کا بہتر سے بہتر پھل لگا ہوا ہے۔ تو اس میں جو پہلا وزیر تھا جو تھوڑا سا گھمنڈی ٹائپ کا اور جس کے دل میں تکبرانہ انداز تھا، اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ کہاں مزاج ہے پھل پھول کھانے کے، بادشاہ کہاں عادت ہے پھل پھول کھانے کی، اور مجھے اتنا بڑا تھیلا دیا گیا ہے، بادشاہ نے اتنا بڑا تھیلا دیا ہے، میں اگر پھل لے کر کے جاؤں گا تو بادشاہ کتنے پھل کھائے گا؟ تو اس نے صرف اور صرف جو کچرا پٹی تھی، جو گرے ہوئے تھے سڑے ہوئے پھل اٹھا کر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ پتے پھل دیے نیچے اور اوپر کچھ 2-4 پھل اچھے پھل ڈال دیے۔ اسے یہ لگا کہ بادشاہ کے سامنے جب میں اپنا تھیلا پیش کروں گا تو ظاہر ہے بادشاہ پورے پھل نہیں کھائے گا ایک بار میں، وہ ایک ایک کر کے کھائے گا، تو اوپر سے جو اس کو کھانا ہے وہ کھا کے چھوڑ دے گا۔ اور وہ اس کا یہ سوچنا اور وہ سوچ کر اس تھیلے کو بھر لیتا ہے۔ دوسرا جو وزیر تھا تھوڑا ڈیڑھ شانہ تھا، تو اس نے سوچا میں بھی وزیر ہوں اور بادشاہ کا بڑا خاص ہوں، مجھے بادشاہ نے اتنا بڑا عہدہ دیا، میں منتری ہوں بادشاہ کا، مجھے کیسے بادشاہ عہدہ دے سکتا ہے؟ اس نے یہ سوچ کر اس نے بھی گلے سلے پر جو بھی تھے وہ سب بھرنا شروع کر دیا کہ اسے بھی یہ اندازہ تھا کہ بادشاہ پھل کہاں کھائے گا، وہ سب یہ سب ایسے ہی بلاتا ہے، بلانے کے بعد پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اس نے بھی پھل جیسے بھی پھل آئے، کیڑے لگے ہوئے پھل، کچے پھل جیسے بھرے ہوئے سب جو ہے اس نے بھی دوسرے نے بھر لیا۔ اللہ۔ تیسرا جو شخص تھا، تیسرا وزیر تھا، اس کے دل میں ذرا سوچا اور اس نے سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بادشاہ نے مجھے وزیر جیسا بڑا عہدہ دیا، بڑا رتبہ دیا، یقین ہے کہ جو چیزیں عوام کو نہیں ملتی وہ مجھ جیسے وزیر کو مل جاتی ہے، صرف اور صرف بادشاہ کی وساطت کی وجہ سے، بادشاہ کی بڑے پن کی وجہ سے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ایک اعلیٰ درباری ہوں، اس وجہ سے مجھے بڑی اعانتیں ملتی ہیں اور بڑی سعادتیں ملتی ہیں۔ تو میں کام کرتا ہوں بادشاہ کے لیے بہتر سے بہتر پھل اکٹھے کرتا ہوں،
اس نے کیا کچھ کچے پھل پہلے نیچے جمع کیے، اس کے بعد کچھ پکے ہوئے، اس کے بعد پورے پکے ہوئے اس نے پھل سے جمع کر لیا۔ اب بادشاہ نے ایک دن کا سمے دیا تھا کہ ایک دن کا وقت ہے آپ کے پاس، تینوں کے پاس، تم جتنے پھل اکٹھا کر سکتے ہو اکٹھا کر کے میرے سامنے لے کر آنا۔ اللہ اکبر۔ وہ تینوں وزیر جب دن گزر گیا، دوسرے دن بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو حاضر کیا جائے۔ وہ تینوں وزیر حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد بادشاہ پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں کچھ کام دیا تھا، کیا تم نے کام کر لیا؟ تینوں وزیر کا جواب ہاں میں ہوتا ہے۔ اب جب ہاں میں جواب سنتا ہے بادشاہ، تو بادشاہ فوراً حکم جاری کرتا ہے کہ ان تینوں کو، جن لوگوں کو میں نے حکم دیا تھا پھل فروٹ جمع کرنے کو، ان تینوں کو جو ان لوگوں نے جمع کیا ہے اس کے ساتھ 1 مہینے کے لیے قید میں ڈال دیا۔ کس میں ڈال دیا؟ قید میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگانا، وہ تو جو 2 لوگ تھے ان کے تو چہرے پر جو خوشی تھی وہ تو اچانک میں غائب ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو سوچا کچھ اور تھا، ہو کچھ اور گیا۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ بادشاہ کھائے گا، مگر یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے صاف اعلان جاری کروا دیا کہ ان تینوں وزیروں کو کوئی کھانے پینے کی چیز نہ دی جائے، بلکہ انہوں نے جو جمع کیا ہے، جو پھل فروٹ میرے لیے جمع کیا ہے، بس وہی پھل فروٹ یہ کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور 2 ٹائم کا پانی اور وہ اور کمی کا سسٹم ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو میسر نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد ان تینوں کو اپنے اپنے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیلوں میں ڈالنا تھا کہ جو پہلا وزیر تھا جو تھوڑا 1.5 سالہ تھا، وہ اس نے جو پتے کتے جو تھا جمع کر لیا تھا، یہ سوچ کر کہ بادشاہ تو 1-2 پھل اٹھا کر کھائے گا، اسے کیا کرنا ہے، وہ تھوڑی پورے پھل اٹھا کے کھانے والا ہے۔ اور وہ کھاتا بھی کتنے دن کھاتا، 1 دن 2 دن کھایا، اس کے بعد پورے پتے جمع ہوئے تھے، اور پتے بھی ایسے کہ وہ سب سوکھے پتے جمع کر لیا تھا۔ کتنے دن کھاتا، 1-2 دن 4 دن کھایا، 4 دن کے بعد کچھ دن کے بعد خود تڑپ کے مر گیا اور مومن کی طرح سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ دوسرے دن جو دوسرا وزیر تھا اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے کچھ بہتر پھل جمع کیے، مگر کچھ کیڑے والے بھی پھل جمع کیے۔ اب ظاہر ہے 1 مہینے کے لیے بادشاہ نے حکم دیا تھا، 1 مہینہ چلانا عام بات تو نہیں ہے۔ اب دوسرا وزیر وہ کچھ دن جو اس نے اچھے پھل جمع کیے تھے کھاتا گیا، 10 دن جمع کھاتا گیا، مگر 10 دن کے بعد جب خراب پھل ہونے لگے اور ان میں کیڑے پیدا ہو گئے، اب وہ کیڑے والے پھل کھاتا ہے، وہ کیڑے الگ بولتے ہیں، کائے کو بابا کائے کو کھا رہا ہے مجھے، پہلے ہی جو ہے پریشان کر کے رکھا ہے۔ وہ اندر کھاتا اور اس کے جسم کا کیڑا الگ بولتا، اور کھاتا بھی کتنے دن کھاتا، ظاہر ہے کہ 15 دن سے زیادہ گزر نہ پایا، اور 15 دن کے بعد وہ بھی سوکھ کے کانٹا ہو گیا، مومن کی طرح تڑپ کے مر گیا۔ اب تیسرا جو وزیر جس نے یہ سوچ کر کہ مجھے بادشاہ نے بڑا عہدہ دیا ہے، مجھے بڑا مرتبہ دیا ہے، عام لوگوں سے زیادہ میری خدمت کی جاتی ہے، عام لوگوں کو جو نہیں ملتا کھانے کے لیے وہ مجھے دیا جاتا ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں بادشاہ کے سامنے بہتر سے بہتر پھل لے کر جاؤں۔ اور اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے اچھے پھلوں کو پہلے اکٹھا کیا، اچھے پھلوں کے بعد اس نے بہتر سے بہتر اور اعلیٰ کوالٹی کے سیب جمع کیا تھا۔ اب اس کا ٹائم آیا، اب ظاہر ہے کہ جو بہتر پھل کھائے گا اس کی لائف اور اس کی زندگی بھی سیٹ ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں 1 سیب کھاؤ بیماری بھگاؤ۔ اب جو بندہ روزانہ سیب کھا رہا ہوگا تو وہ تو کس طریقے سے لال مٹول ہو گیا ہوگا۔ 1 مہینہ اس نے جو ہے جو سیب بھرا ہوا تھا بادشاہ کے لیے وہ کھاتا گیا۔ کھانے کے بعد جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا، بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان تینوں وزیروں کو میرے سامنے لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ان تینوں وزیروں کو لایا گیا تو اس میں سے 2 تو ایسی مومن کے رسول کے مر گئے تھے اور پورا کانٹا ہو چکے تھے، مگر تیسرا وزیر جو بالکل صحیح سلامت بالکل سیف کی طرح لال، بادشاہ تیسرے سے پوچھتا ہے کہ میں نے تو تمہیں جمع کرنے کے لیے اور تمام کھانے کے وسائل تم کو دیے تھے، تو یہ 2 مر کیسے گئے؟ اللہ اکبر۔ وہ تیسرا وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، انہوں نے آپ کا حکم کو نہ مانتے ہوئے انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ جو پھل ہم جمع کریں گے بادشاہ صرف ایک کو اٹھا کر کھا لیں گے، یہ سوچ کر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک کا جب آپ نے حکم نامہ جاری کیا تو اللہ اکبر ان میں سے کوئی بھی بچ نہ پایا، بلکہ انہوں نے آپ کا حکم سراغوں پر نہ لیتے ہوئے انہوں نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس بھر لی تھی، انہوں نے خراب سیب بھر لیے تھے، پہلے وزیر نے گھاس پھوس بھر لی تھی، دوسرے وزیر نے کچھ کیڑے والے پھل بھر لیے تھے، تو کتنے دن وہ کھاتا؟ اور اس کے بعد اچانک میں
جب موت آئی ہوئی تینوں کے تینوں وہ دونوں کے دونوں ختم ہو چکے اور میں بچ گیا. اب بادشاہ کے دیکھنے کے بعد بڑا حیران ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر, میں نے کیا سوچ کر کہا تھا اور کیا ہوا, مگر اس سے مجھے ایک سبق ملا, وہ تاریخی سبق ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے. وہ سبق یہ کہ یہ دنیا یہ ہمارے لیے باغبان ہے, یہ باغبان ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک اعمال جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ دن ہمارے پاس تھیلے کی طرح ہے, یہ تھیلے میں آپ کو نیک اعمال بھرنا ہے, نماز روزے حج و زکات سے اس کو بھرنا ہے. اب اگر اس کو کوئی جھوٹ غیبت چغلی حسد اور طرح طرح کی بیماریوں سے اس کو بھرتا ہے تو یقین جانے اللہ عز و جل کے سامنے وہ ان دونوں کا حال بھی, اس شخص کا حال بھی ویسے ہی ہوگا جیسا ان دو وزیروں کا حال ہوا تھا کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے کس طریقے سے جواب دہ ہوگا. ہر جمعہ کو خطبے میں ہم سماعت کرتے ہیں, خطیب کہتا ہے یہ عمل ما شئت کما تدین تدان, کہ تو جو کرنا چاہے کر, کما شئت کما تدین تدان, تو جو کرے گا وہی بھرے گا. یقین جانے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, کہ انسان چھوٹے سے چھوٹا اعمال کرتا ہے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے, تو وہ چھوٹے سے چھوٹے نیکی اس کے لیے کل قیامت میں اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی. اور اگر وہ تھوڑی بہت بھی خیانت کرتا ہے یہ سوچ کر کے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, تو یقین جانے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی خیانت بھی کل اس کے سامنے بڑی سے بڑی خیانت کر کے پیش کر دی جائے گی. آج ہم مسلمانوں کے دور میں اور ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں صرف یہ ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے, اور یہ سوچ کر ہی انسان ایک دوسرے کو قتل کرتا نظر آتا ہے, یہ سوچ کر ہی ایک دوسرے کا مال ہڑتا نظر آتا ہے. کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ معاذ اللہ بہنوں کا حق لوگ کھا جاتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ مرنا نہیں ہے بس عمر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں مائیکل جیکسن جیسا شخص جو اپنے ساتھ طرح طرح کی بیماریوں سے لڑنے والی دوائیں رکھتا تھا, طرح طرح کے لوگ رکھتا تھا کہ اگر میرا ہارٹ فیل ہو جائے تو میں جو ہے اس کے لیے ایک دوسرے شخص کو اس نے خرید لیا تھا کہ اگر میرا ہارٹ فیل ہو جائے تو وہ مجھے پیسے دے کر وہ میرا اپنا ہارٹ مجھے دے دے, اگر میرے ہاتھ میں کچھ نقصان ہو جائے تو دوسرا شخص اس نے لوگوں کو خرید لیا کہ اگر میری زندگی میں کچھ معاملات ہو جائیں تو میرے ساتھ دینا اور میری مدد کرنا. لیکن کیا ہوا, 32 سال کی عمر میں 32 ایئرس, اور اتنی کم ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی اس کو بچا نہیں پایا, یہاں تک کہ اس کو مر گیا, تڑپ کے مر گیا, لیکن کوئی اسے بچا نہ پایا. اب دور جائیں گا, یہ ابھی کا واقعہ اندازہ لگائیں, ایک عرب کا شیخ ہے جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں روپے جمع کرنے کے بعد اللہ اکبر جب موت کا وقت آیا اور جب بیمار ہوا تو اس کی سانس کی جو نلی تھی وہ سانس کی نلی کچھ دیر کے لیے کام کرنا بند کر دی. تو اللہ اکبر ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور ایک باہر سے ایک نلی آپ کو لگا دیتے ہیں جس سے کچھ حد تک آپ کو سانس میسر آئے گی. اب کچھ دنوں کے لیے, مہینہ بھر کے لیے وہ سانس کی نلی لگائی گئی. لگانے کے بعد جب اس مہینہ گزر گیا اور جب اس کے سامنے بل رکھا گیا, تمام یہ جتنا آپ کے جسم میں ہم نے نلی لگائی تھی اس کا اتنا بل آیا ہے, تو دیکھ کر وہ بل کو رونے لگا. ڈاکٹر پریشان ہوئے کہ آپ تو پیسے والے ہیں, اچھا خاصا پیسہ ہے آپ کے پاس, رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص وہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں, میں یہ آپ کے بل پر دیکھ کر نہیں ہوتا, میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے مجھے زندگی دی, 60 سال تک میری ایج دی, اس نے ہر دن مجھے سانس دی, ہر دن مجھے طرح طرح کی غذائیں دی, میں نے آج تک اللہ عز و جل نے کبھی اس کا حساب نہیں مانگا, کبھی اس کے تعلق سے بل نہیں بھیجا, مگر آج ایک مہینہ میں نے صرف سانس لی اور آج اتنا بل دیکھتا ہوں. مجھے اندیشہ خوف ہے کہ میں مرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا جواب دوں, میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا جواب دے ہو سکتا ہوں. اندازہ لگائیں کہ اس طریقے سے اللہ عز و جل کس طریقے سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے. مگر ہمارے نوجوان, ہمارے لوگ کس طریقے سے اللہ عز و جل سے غافل نظر آتے ہیں. ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. جب اللہ کی طرف دوڑو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ملے گا. اسی لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں بھیجا ہے تو نیک کاموں کے لیے بھیجا ہے, اچھے کاموں کے لیے بھیجا ہے. اب اس کاموں کو چھوڑ کر غیر کے کاموں میں لگو گے تو ظاہر ہے کہ کل قیامت میں جب حساب کتاب کا وقت آئے گا, وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. قرآن کہتا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی.
چھوٹے سے چھوٹا عمل جو تم نے کیا اللہ تعالیٰ اس کو پیش کر دے گا۔ یقین جانے کہ ہمارے پاس وقت یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو ایسے ہی نہ گزارو، ایسے ہی اپنے وقت کو خراب نہ کرو۔ وقت کو جو ہے قیمتی سمجھ کر وقت کو اپنے کام میں لگاؤ، اللہ عز و جل کو راضی کرنے میں لگاؤ، کہ آپ جو وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اور اس کی عبادت میں لگاتے ہو، یقیناً یہ وقت کل آپ کو بچاتا نظر آئے گا، یہی وقت آپ کو بچاتا نظر آئے گا۔ آج ہزاروں لوگ دلوں میں تکبر، حسد، گھمنڈ لے کر پھرتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ ان جیسے ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں لوگ چلے گئے، آج انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فرعون جیسا بادشاہ ہزاروں لوگوں کو لے کر چلنے والا، ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا، لیکن جب موت آئی اور اللہ تعالیٰ نے جب اس پر طاری کی، تو قرآن کہتا ہے وہ کہنے لگا قال هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون۔ اس طریقے سے یہ قرآن اس کی تمام چیزیں اس طریقے سے بیان کرتا نظر آتا ہے۔ قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا۔ جب اس پر موت طاری تو اس نے فوراً موت کو دیکھ کر پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا تھا اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے، لیکن موت کو دیکھ کر اس کا پڑھنا اس کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ جب موت آ جائے، موت کو دیکھنے کے بعد وہ تمام کے تمام کافر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، تمام کے تمام لوگ جو موت کو دیکھ کر وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس وقت کا پڑھنا اور اس وقت کی پشیمانی کوئی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں، کہ وہ وقت ایسا ہے کہ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو موت دے دے تو یقیناً کوئی اس سے بچا بھی نہیں سکتا۔ تو آج ہمارے پاس یہ قیمتی وقت ہے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کا، اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارے، کہ جو وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارا جاتا ہے وہ وقت کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ ایک نورانی شکل میں پیش ہوگا اور آپ کے اعمال کو بڑھاتا نظر آئے گا، آپ کے گناہوں کو دور کرتا نظر آئے گا۔ ہمارے پاس ہمیں کسی بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب واقع ہوگی۔ کل تک ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہم دیکھتے تھے کہ 100 میں سے کسی ایک کو ہوتا تھا، مگر آج تو آپ دیکھیں کہ 100 میں سے 95 لوگ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ آ رہا ہے اور طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ الجھ رہے ہیں۔ اب ایسے حالت میں بھی لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کرنا اور غلط جو ہے باتیں کرنا، کہ طرح طرح کی ان کو پریشانی پشیمانی کرنا، کو پریشان کرنا، تکبر حسد میں اپنا وقت گزارنا، یہ ایک مکانہ زندگی ہے۔ لوٹ آؤ اللہ عز و جل کی طرف اور اللہ تعالیٰ کو کی طرف لوٹ آنے کے بعد اس کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ۔ جب اس کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، کسی طرح کی کوتاہی ہو گئی اور لغزش ہو گئی ہماری مولا گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی عمروں کو دراز فرمائے، جن لوگوں کے گزر گئے مالک مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ فلسطین میں جو مسلمان بھائی شہید ہو گئے تمام شہادت ہماری پر قبول فرمائے، جو باحیات ان کی جان مال عزت آبرو علم و عمل کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اہل خانہ میں جو لوگ رخصت ہو گئے مالک پر تمام کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ